الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تذکرہ چل رہا تھا محدثین کا، جس میں دو امام، 7 اماموں میں سے 2 کا تذکرہ گزر چکا ہے، امام بخاری اور امام مسلم۔ آج امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے کچھ باتیں بتائی جائیں کہ اللہ تعالیٰ یاد رکھیں اور ان تمام نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کے ہم سب کو ہاں یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ فرماتے ہیں میرا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہاں ان کے نقش قدم پر چلنے کے اللہ کو توفیق نصیب فرمائے۔ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا نام سلیمان ہے، سلیمان ابن اشعث السجستانی، سجستان یہ غزن کے بازو میں خراسان کا ایک شہر ہے، قصبہ جو سجستان ہے، وہیں یہ پیدا ہوئے تھے امام مسلم ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، اور وہیں ان کے آبا و اجداد کی پراپرٹی، باغات، بنگلے گھر تھے، اور ایک زمانے تک وہاں ان کے سارے خاندان کے لوگ بھی موجود تھے۔ لیکن آخری زمانے میں حدیث کرنے کے بعد بصرہ آ گئے تھے، انتقال ان کا بصرہ میں ہوا ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام سلیمان ابن اشعث ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ 202 میں ان کی ولادت جو ہوئی 202 میں، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ 200 پورے 200 ہجری میں یا 202 اختلاف ہے، لیکن بر اتفاق علماء 275 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ سجستان سے جب یہ حدیث حاصل کرنے کے لیے نکلے تو مکہ، مدینہ، حجاز، مصر، شام، بغداد، تقریباً تمام محدثین کی طرح انہوں نے رحلہ، محدثین کی اصطلاح اس کو رحلہ کہتے ہیں، جو حدیث حاصل کرنے کے لیے محدثین دور دراز کا سفر کرتے تھے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رحلہ۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ محدثین کے یہاں بڑی محبوب ترین چیز تھی، چونکہ پورے تمام علماء سے مل کر کے سب کی حدیثوں کو اکٹھا کرنا بغیر رحلہ کے بہت ہی مشکل تھا اس زمانے میں۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے کتاب العلم کے اندر جو کہ مسائل ثابت کرنا ان کا ایک عام دستور تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، اس صف کو رحلہ یعنی جو محدثین اتنی دور دراز کا سفر، بحر بھر کا، خشکی اور جنگل کا، آبادیوں کا اور صحراؤں کا، جن لوگوں نے اتنا سفر کیا، کوئی کہہ سکتا ہے بھائی اتنا لمبا سفر کرنے کی کیا ضرورت تھی، اللہ نے ان کو اتنا مکلف نہیں بنایا تھا، یہی کہہ سکتا ہے نا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے کتاب العلم میں ایک باب قائم کیا کہ رحلہ ایک محبوب عمل ہے، اس میں جو کچھ تکلیف اٹھائی گئی وہ بہت اجر و ثواب کا عمل ہے، اور پہلے تو اس کو قرآن سے ثابت کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کام تھا، ان کی دقت، ان کا علم، ان کی فقاہت۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کی کتاب العلم میں یہ مسئلہ ثابت کیا۔ میں اس لیے بتا دے رہا ہوں کہ کسی کی ذہن بات ہے اتنے لمبے دور دراز سفر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں ضرورت تھی، اگر ایسا نہ کرتے تو ساری دنیا کے علماء کی حدیثیں اکٹھا کرنا ان کے لیے مشکل تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو سب سے پہلے ثابت کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے اکبر۔ دنیا اسی لیے آج تک حیرت میں ہے کہ امام بخاری اتنے فقیہ اس امت میں پیدا ہو گئے، جو کسی کے سمجھ میں نہیں آتا تھا مسئلہ نکالنا، امام بخاری وہ نکال کر کے بتا دیتے۔ حضرت موسیٰ، صحیح بخاری کی روایت، موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بہترین قسم کی واعظ نصیحت کیا تو سامعین میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، صاحب آپ نے تو بہت اچھی بات کہی، لیکن بڑا مجھے شوق ہے ذرا بتائیں آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تو نہیں جانتا کہ ہم سے بڑا کوئی عالم ہے۔
یہ چیز اللہ تعالیٰ کو ذرا اچھی نہ لگی. اللہ نے فرمایا موسیٰ ہاں تم سے بھی بڑا ایک عالم ہمارا ایک بندہ عالم ہے, اس کے بعد جو علم ہے تم کو نہیں ہے. اتنا سنتے ہی فسأل موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا, اللہ تعالیٰ اس مرد مومن کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا مچھلی رکھ لو, ایک مجمع البحرین ہے جہاں دو دریائیں آ کر کے ملتی ہیں, وہیں خود ایک جگہ بیٹھا اللہ تعالیٰ کی عبادت میرا بندہ کرتا رہتا ہے, اور تم جاؤ تم کو وہاں مل جائے گا, اور ایک مچھلی تل کر کے لے دو, مچھلی جہاں غائب ہو جائے سمجھ جانا کہ وہیں وہ ملے گا. اب آخرکار موسیٰ علیہ السلام نے اتنا لمبا سفر کیا, پھر خضر سے مل جانے کے بعد انہوں کے ساتھ بھی سفر کیا, خشکی کا, دریائی, سمندری سب سفر کیا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہتے ہیں سورہ کہف کے اندر یہ واقعہ مشہور ہے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا. تو اس سے ثابت کیا گیا دیکھو یہ رحلات جو محدثین کرتے تھے ایک بڑی ضروری چیز تھی, بغیر اس کے علم مکمل نہیں ہوتا تھا. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً دنیا کے گوشے گوشے کا سفر کیا, رحلہ کیا. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی زیادہ حدیثیں یاد کی, ان کے سب سے بڑے شاگرد جو ہیں, بڑے شاگرد کا مطلب جنہوں نے سنن ابی داؤد کو امام ابو داؤد کے بعد پیچھے امت کو پہنچایا ہے. شاگرد تو بہت ہوتے ہیں, لیکن امام ابو داؤد سے نوٹ کیا, پھر امام ابو داؤد کے حوالے سے اس کو عام کیا جو آج تک آ رہی ہے. ان میں ایک ہیں ابو بکر بن داسا, ابو بکر بن داسا احمد نام ہے ان کا, ابو بکر بن داسا. آجری دو تین ہیں, لیکن یہ جو ہیں کا سب سے اہم ابو بکر بن داسا. اللہ اکبر. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے استاد سے پوچھا تو ہمارے استاد نے ہم کو بتایا کہ میں نے اللہ اکبر کتبت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 500,000 سے. بہت احسانات ان لوگوں کے ہیں, ان محدثین کے بڑے احسانات ہمارے اور آپ کے اوپر ہیں. ابن داسا کہتے ہیں میں نے اپنے استاد شیخ ابو داؤد کو کہتے ہوئے سنا کتبت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 500,000 حدیث. میں نے نبی علیہ السلام کی 5 لاکھ حدیثیں اپنے ہاتھوں سے لکھا. سوچیے ذرا سا, ہم لوگوں سے دور ہمارے بھائی ان کی بات شکایت ہے لیٹر میں نہیں, لیٹر لکھنے کا ٹائم نہیں ملتا, اور لکھنا کتنا ہے 10 سطر. ہماری اندر اتنی طاقت قوت ختم ہو گئی. کتبت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 500,000 حدیث. میں نے 5 لاکھ حدیثیں نبی علیہ السلام کی لکھی. یہاں ایک چیز اور بتا دیں آپ, میں اس لیے بتا دے رہا ہوں, آج بہت بڑا طبقہ ہے جو ان محدثین پر تنقید کرتا ہے, کیا خبر کہ انہوں نے صحیح نوٹ کیا. ہم یہ کہتے ہیں ذرا آپ لوگوں نے سوال کرتے ہیں, ذرا بتاؤ 5 لاکھ حدیثوں لکھنا اور ہزاروں جگہوں کا سفر کرنا, دن رات ایک کر کے, کہیں پیدل کہیں, اللہ اکبر. لیکن ذرا بتاؤ کیا دنیا نے ان کو کچھ تنخواہ دیا تھا؟ اتنا لمبا جو سفر کیے گئے کیا اس کا کہیں کرایہ بھی دیا تھا؟ سوچو تھا, ٹھنڈے دل سمجھو. نہ ان کو کسی نے تنخواہ دیا, نہ ان کو کسی نے کرایہ دیا, نہ ان کو کسی نے زیادہ راہ دیا, نہ ان کو کسی نے قلم اور سیاہی کا اور کاغذ کا پیسہ دیا. چلتے چلتے پیر گھس جائیں, سوائے اخلاص اور اللہ کے رسول کی حدیث کو اکٹھا کر کے محفوظ کر لینے کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد تھا ہی نہیں. اتنی بڑی قربانی کون دے سکتا ہے یار؟
نظیر نہیں پیش کر سکتا۔ 5 لاکھ حدیثیں للہ فی اللہ، یہ وارث انبیاء، انہوں نے اپنے مقام اور منصب کو سمجھا اور یہ امانت سمجھی۔